بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ سب سے پہلا حصہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک، پھر 7ویں آسمان سے لامکان تک۔ تو یہ 3 حصوں کے اندر اس معراج کے واقعہ کو تقسیم کیا گیا۔ ناظرین محترم، جس وقت حضرت جبرائیل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے تو 3 مقامات ایسے آئے کہ جہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کو روکا گیا اور روک کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر آپ اپنی سواری سے اتریے اور اتر کر نماز ادا کیجیے۔ اب وہ 3 مقام کون سے تھے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے اور سواری کی رفتار ایسی کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی وہاں اس کا قدم ہوتا۔ حضرت جبرائیل امین ایک مقام پر پہنچے اور اس مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی سواری کو روکیے۔ تو فرمایا کہ آپ نیچے تشریف لائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے، کہا کہ یہاں پر نماز ادا کیجیے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر نماز ادا کی، 2 رکعت نفل ادا کیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی جواب دینا تھا کہ حضرت جبریل امین حضور فرماتے ہیں خود بول پڑے، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ اب پھر سواری پر سوار ہوئے اور اپنے سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر ایک مقام ایسا آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی سواری کو روکیے اور یہاں پر نماز ادا کیجیے۔ 2 رکعت نفل ادا کیے۔ پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی کچھ ارشاد نہ فرمایا تھا کہ جبریل امین خود بولے، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طور سینا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوا تھا۔ پھر اس مقام سے آگے چلے۔ یہ 2 جگہیں ایسی تھی جہاں پر رکے۔ پھر تیسری جگہ پر پہنچے، وہاں پر بھی آپ کی سواری کو روکا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیچے تشریف لائے، نماز ادا کی، 2 رکعت نفل ادا کیے۔ پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس وقت جبریل کو جواب ابھی نہیں دیا تھا کہ خود ہی جبریل نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ بیت اللحم ہے۔ اب بیت اللحم کیا ہے؟ یہ وہ مقام تھا جہاں پر اللہ رب العزت کے سیکنڈ لاسٹ یعنی آخری نبی سے پہلے جو نبی آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ تھی بیت اللحم۔ آپ وہاں پہ پیدا ہوئے تو وہاں پر اللہ رب العزت جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت پر 2 رکعت نماز ادا کی، نفل ادا کی۔ تو یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی جگہ پر جہاں پر روک کر نماز پڑھائی گئی وہ بتلانا مقصود تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لے کے آئیں گے اور آپ کو راحت نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت مزید عزتوں سے، ترقیوں سے نوازے گا۔ پھر دوسرا مقام طور سینا پر یہ بتانا تھا، محبوب یہاں پر موسیٰ 40 دن 40 راتیں رہا لیکن اللہ رب العزت نے اپنا دیدار نہیں کروایا۔ محبوب، تیری شان کا عالم کیا ہے؟ تیری شان ایسی ہے کہ موسیٰ یہاں پر رہ کر اور 40 دن 40 راتیں رہ کر رب کا دیدار نہیں کر سکا۔ ہم آپ کو خود اپنے پاس بلا رہے ہیں اپنا دیدار کروانے کے لیے۔ تو آپ کو یہ بتلانا تھا کہ آپ کی شان کتنی ہے، آپ کا مقام کتنا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ وہ جو تیسری جگہ تھی بیت اللحم، وہاں پر نماز اس لیے ادا کی کہ تاکہ میری امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کے جائے ولادت پر نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، یہ برکت کا باعث ہے۔ تو حضرات محترم،
اگر عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر نماز ادا کرنے سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں تو پھر نبی رحمت، نور مجسم، شاہ بنی آدم، سید الانبیاء، امام الاولیاء، امام الانبیاء، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو جائے مقدسہ ہے، جائے پیدائش ہے، مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر اگر جا کر کوئی اللہ رب العزت کے حضور کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، مالک کائنات اس کو کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟